جس کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ یوحنا نے کیا تھا کہ میں تمہیں بپتسمہ دینے والا ہوں. میں نے تم سے ذکر کیا تھا جس کا میں نے تمہیں کہا تھا باپ کے وعدہ کے پورے ہونے کا انتظار کرو. بہت جلد تمہیں کیا ہوگا؟ روح القدس کا بپتسمہ ہوگا. اور اس کے ٹھیک 10 دن کے بعد جو ہے وہ شاگرد جو ہیں وہ پاک روح سے بھر گئے, غیر زبانیں جو ہیں وہ بولنے لگے, اور یہ ثابت ہو گیا کہ ان کو پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے جی یہاں پہ کیسے آپ کو پتا چلا کہ پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ میں. اب یہاں پہ جب پاک روح کا بپتسمہ ہونے ہو گیا ہے, وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں, تو اس کے بعد پطرس نے جو ہے پیغام دیا ہے. اس پیغام کی دوسرے باب کی 33 آیت سے پڑھیں جی. 33 آیت پڑھیں جی. پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا. اس نے یہ بپتسمہ دینے والا کون تھا؟ کس نے؟ خداوند یسوع مسیح نے یہ نازل کیا, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا تو اسے بھیج دوں گا. اس کا مطلب ہے اس نے پاک روح کو بھیجا کہ اب میرا کام ختم ہو گیا ہے, اب تمہاری باری آتی ہے, تم جاؤ گے اور جا کر کلیسیا کی تیاری کرو گے, کلیسیا کو جو ہے وہ رہنمائی اس کی کرو گے اور کلیسیا کو تیار کرو گے. کیا ہوا؟ ان کے اوپر پاک روح سے وہ بھر گئے اور غیر زبانیں جو ہیں وہ بولنے لگے. اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب, اعمال 10 باب اور اس کی 44 ورس سے پڑھیں گے جی. اعمال 10 باب یہ باتیں کہہ رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے. ہاں جی. پطرس جب وہ کلام کر رہا تھا, غیر قوموں کے لوگ تھے وہاں پہ, اور خدا لوگ جہاں پہ, پطرس نے پیغام دے رہا تھا, کلام سنا رہا تھا, تو کیا ہوا؟ روح القدس ان پر نازل ہوا. آگے جی. اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی. غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی, کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. جب ان پر پاک روح نازل ہوا تو کیا کیا انہوں نے؟ غیر زبانیں بولنے لگے. اب غیر زبانیں پاک روح نہیں ہے, یاد رکھیں. یہ بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی میں ہے کہ شاید غیر زبانیں جو ہیں وہ پاک روح ہے. غیر زبانیں پاک روح نہیں ہے. پاک روح جو ہے وہ تثلیث کا تیسرا ممبر ہے, وہ خود خدا ہے. غیر زبان خدا نہیں ہے, بلکہ غیر زبان جو ہے وہ ایک پاک روح کا نشان ہے, وہ ایک سمبل ہے اس کا. یہاں پہ کیا ہوا؟ جب پاک روح نازل ہوا تو وہ کیا کرنے لگے؟ غیر زبانیں بولنے لگے. اب تھوڑا سا اور آگے جا کر دیکھتے ہیں. اس کے اب پڑھیں جی 14ویں آیت سے 15ویں آیت سے. اب پطرس جو ہے وہ سمجھا رہا ہے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا. جب وہ غیر قوموں میں گیا, کورنیلیس کے گھر میں تھا, تو وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا, اس واقعے کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. ہاں جی. ہاں جی. وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا. جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح ہاں جی. اب دیکھیں, جب میں کلام کرنے لگا تو کیا ہوا؟ روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا. کب؟ اعمال 2 باب میں جب ہوا تھا, جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا. ہاں جی. اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی, کون سی بات یاد آئی؟ جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا, مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. ہاں جی, تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. تو کیا تھا وہاں پہ غیر قوموں پہ کیا ہوا؟ روح القدس کا بپتسمہ ہوا ان کو. اور کس کو اس کا نشان کیا تھا؟ غیر زبان. تو یہ مت سمجھے کہ غیر زبانیں جو ہے وہ روح القدس ہے. یہ ایک صرف نشان ہے, ایک سمبل ہے. پاسبل ہے کہ آپ کو جب بپتسمہ ہوا ہے, آپ نے شاید ایک دفعہ غیر زبان بولی ہے, اس کے بعد شاید آپ نہ بولیں کبھی بھی, ضروری نہیں ہے. وہ ایک دوسرا اور ایریا ہے, ایک اور سائیڈ ہے
جہاں پہ ہم غیر زبان کی بات کریں گے. آج ہم نے صرف بات کیا کس کی؟ پاک روح کے بپتسمے کی. پاسبل ہے جب آپ کو بپتسمہ ہوا ہے پاک روح کا، آپ نے صرف چند الفاظ بولے ہیں، ایک دفعہ بولے ہیں، اس کے بعد آپ نے شاید نہیں بولے. لیکن اس کا نشان کیا پاک روح کا؟ کہ نازل ہوا ہے، آپ کو بپتسمہ ہو گیا ہے. ہاں؟ جب آپ غیر زبان میں آپ نے کلام کیا، بولے ہیں، آپ کو پاک روح کا بپتسمہ جو ہے یہ ہو گیا ہے. اس کے بعد پاک روح جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے. آپ اس کو ہمیشہ دعوت اپنی زندگی میں دیں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے. اور اس طرح سے ہم لگاتار پاک روح کی رہنمائی میں اور پاک روح کے زور میں اور پاک روح کی قوت میں جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں. اگر آپ دوسروں کے ساتھ میں کوئی بات بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ گواہی بھی دینا چاہتے ہیں، اس وقت تک نہیں دے سکتے ہیں جب تک پاک روح آپ کے ساتھ نہیں ہے. اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت پڑھیں جی. لیکن جب روح القدس تم پر نازل لیکن ہوگا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. تو تم قوت پاؤ گے. یاد رکھیں کہ بولنے کی قوت، کلام دینے کی قوت، گواہی دینے کی قوت اس وقت تک نہیں ہمیں مل سکتی ہے جب تک پاک روح ہمارے ساتھ نہ ہو. جب وہ روح القدس تم پر نازل ہوگا تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسیح خدا کے گواہ بنیں اور زمین کی انتہا تک بنیں تو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو پاک روح کی ضرورت ہے. اس کے بغیر نہیں آپ گواہی دے سکتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا پانی کے تالاب میں جب ہم ایسے ایک پتھر پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لہریں جو ہیں وہ بنتی ہیں، پہلے چھوٹی ہوتی ہیں پھر بڑی، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کنارے کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم ایک سینٹر پوائنٹ جہاں پہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے ہم وہاں پہ دیکھیں تو کیا ہے؟ یروشلم، اس کے بعد یہودیہ، سامریہ اور پھر زمین کی انتہا. اب یاد رکھیں کہ یہاں پہ صرف ایک ڈائریکشن نہیں ہے، بلکہ خدا جو ہے وہ آپ کی اس گواہی کو تمام جگہ پہ پھیلاتا ہے. تو اگر آپ خدا کے پاک روح کی ہدایت سے جو ہے اپنی گواہی دیں گے تو یہ گواہی جو ہے یہ ایک طرف نہیں ہے، ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے، بلکہ خدا اس کو ہر جگہ پہ پھیلانے کی قدرت رکھتا ہے. پریز گاڈ. تو کہاں پہ ہوگے آپ؟ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. جتنی زور سے آپ پتھر ماریں گے نا اتنی زیادہ بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں. تم قوت پاؤ گے اور کیا ہوگا؟ اس کے بعد تم یروشلم سینٹر پوائنٹ، اس کے بعد یہودیہ، سامریہ اور پھر زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے. پاک روح کی ہدایت کے بغیر ہم خدا کا کلام بھی نہیں سنا سکتے ہیں. آپ کتنا بھی اچھا کلام آپ سنا سکتے ہیں، بڑے بڑے آپ اچھے میسج دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا کا پاک روح اس میسج کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ الفاظ جو ہیں وہ مار ڈالتے ہیں لیکن روح کیا لکھا ہے خدا کلام میں؟ الفاظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتا ہے. الفاظ جب آپ بولتے ہیں پاسبل ہے خدا کا کلام کے الفاظ ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کلام جو ہے یہ اس وقت تک عمل نہیں کرتا ہے جب تک پاک روح اس کلام کو آپ کے دل کے اندر جا کر بو نہ دے. اور یہ الفاظ خود نہیں کرتے ہیں، یہ پاک روح کا کام ہے کہ وہ الفاظ جو ہے جو خدا کے خادم کے منہ سے نکلتے ہیں ان کو لے کر وہ لوگوں کے دلوں میں جا کر جو ہے وہ بوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کا ذہن کھلتا ہے اور وہ کلام کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے بغیر آپ کلام کتنا بھی اچھا ہو، بہت اچھا جی کلام بہت اچھا جی، بڑا مزہ آیا جی بڑا، لیکن اینڈ میں اگر اس کا کوئی آپ کی زندگی میں فائدہ نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، وہ کلام آپ کی زندگی میں کوئی اس نے کام نہیں کیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت اچھا کلام ہے، بہت اچھا کلام ہے، کلام تو اچھا ہی ہے. الفاظ جو ہیں وہ آپ کو مار ڈالتے ہیں کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ آپ تک صرف پہنچ سکتے ہیں، لیکن روح کے ساتھ اگر جائیں گے تو روح کیا کرے گی؟ زندہ کر دے گی. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح اور زندگی ہے، دونوں چیزیں ہیں، وہ روح بھی ہیں اور زندگی بھی ہیں. جہاں پہ جو بات میں کہتا ہوں وہ اگر روح کے ساتھ جاتی ہے تو وہاں پہ وہ زندگی پیدا کر دے گی. وہ کلیسیاں جہاں پہ خدا کا کلام پاک روح کی ہدایت سے سنایا جاتا ہے، جہاں پہ خدا کے خادم پاک روح کی رہنمائی میں، خدا کے پاک روح کی تحریک سے، خدا کے پاک روح کی قوت سے جہاں پہ کلام سناتے ہیں، وہاں پہ وہ کلام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں کام کرتا ہے، وہ ان کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. وہاں پہ لوگ جو ہے وہ برکت پاتے ہیں. لیکن محض کلام جو ہے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ کلام سنتے ہیں باہر جا کر ویسے کے ویسے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کلام کا. کیا ہوا؟ بہت اچھا تھا کلام، بہت اچھا ہے، لیکن کیا اس نے آپ کی زندگی میں کوئی کام کیا ہے؟
اس لیے خدا کے پاک روح کے بغیر جو ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہماری گواہی دوسروں کو کلام